کہ جب عمران کی بیوی حنا نے حاملہ ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے مولا تو نے مجھے نا امیدی کے بعد اولاد کی امید دکھائی ہے، اس لیے میں نظر مانتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں اولاد ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم اور عمران کے گھرانے کو سارے جہان پر۔ اب فرمایا جا رہا ہے ذریاتم اولاد تھے، بعدھا بعض ان کا، من بعد بعض کا یا بعض سے، یعنی ان میں سے بعض کی اولاد ہیں۔ ذریاتم کے معنی ہے پھیلنا اور بکھرنا۔ اولاد کو بھی ذریت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عالم میں پھیلتی ہے، یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں سے بعض کی اولاد ہیں، یا یہ مراد ہے کہ سارے پیغمبر توحید میں ایک ہی ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی تمام باتیں سننے والا اور ان کے کام اور حالات جاننے والا ہے۔ وہ ہر شخص کو اس کی لیاقت کے مطابق درجات عطا فرماتا ہے۔ اس جب قالت امرأۃ، کہا بی بی نے، عمران کی، اس کے معنی ہے یاد کرو یا یاد رکھو یا یاد کراؤ، یعنی آپ اپنی امت کو یہ واقعات یاد دلاؤ تاکہ انہیں یہ واقعات یاد رہیں اور ان کے عقیدے اور اعمال درست رہیں، کیونکہ بزرگوں کے واقعات لوگوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ اس قسم کے تاریخی واقعات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی حنا نے عرض کیا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے نظر کیا ہے، لکا، تیرے لیے، ماں جو ہے، فی بطنی، میرے پیٹ میں، محررن، آزاد کیا ہوا، یعنی عمران کی بیوی حنا نے عرض کیا، اے مولا میں نظر مانتی ہوں کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی کہ اس سے دنیاوی کام کاج نہ لوں گی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکے وقف کیے جاتے تھے، نہ کہ لڑکیاں، اس لیے انہوں نے عرض کیا، فتقبل منی، سو تو قبول کر لے مجھ سے کہ تو مجھے فرزند دے تاکہ میری نظر پوری ہو اور تو قبول فرمائے، یعنی اے مولا یہ حقیر نظر اگرچہ قابل قبول نہیں مگر تو اپنے کرم سے قبول فرما لے، انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، تو سننے والا جاننے والا ہے، یعنی اے مولا تو ہی میری دعا سننے والا ہے اور میری نیت کا جاننے والا ہے، لہٰذا میری یہ دعا اور عاجزی قبول فرما اور فرزند عطا فرما۔ اب ان آیات کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے لوگوں، سارے انسان یکساں نہیں، ان میں بعض پھول کی طرح ہیں جن کی صحبت مہکا دیتی ہے اور بعض کانٹوں کی طرح ہیں جن کے پاس بیٹھنا باعث تکلیف ہے۔ یہ فرق نیا نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہے، چنانچہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت عمران کی آل کو تمام جہان سے چھانٹ کر چن کر اپنا مقرب بنا لیا کہ آدم علیہ السلام کو جد امجد بنایا، فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا، انہیں جنت میں ٹھہرایا اور سارے علم انہیں عطا فرمائے۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا خطاب دیا، زمین پر انہی کی اولاد پھیلائی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر پیدا فرمائے، ہر دین میں آپ کا ذکر خیر رکھا، تمام ارکان حج آپ کی یادگار ہیں، درود ابراہیمی میں آپ کا نام قائم رکھا، آپ کی سنت اسلام میں قائم فرمائی اور عمران کی پاک بیٹی کو وہ فرزند عطا فرمایا جس کا لقب روح اللہ ہے۔ یہ حضرات آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں کہ عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ سارے بندوں کی باتیں سنتا ہے اور سب کی نیتیں جانتا ہے اور بقدر قابلیت ان کو درجہ عطا فرماتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو اور انہیں سناؤ کہ جب عمران کی بیوی حنا نے حاملہ ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے مولا تو نے مجھے نا امیدی کے بعد اولاد کی امید دکھائی ہے، اس لیے میں نظر مانتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں اولاد ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہے، نہ میں اس سے اپنی خدمت لوں گی اور نہ گھر کا کام کاج۔ اے مولا میرا یہ حقیر ہدیہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، تو میرے کلام کو سننے والا اور میری نیت اور اخلاص کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔